پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دن تھے۔ آپ بھوک سے نڈھال قدموں کے ساتھ چل رہے تھے کہ دور ابو جہل کا کھجوروں کا باغ نظر آیا۔ ابو جہل ایک یہودی آدمی کے ساتھ مل کر کھجوروں کو ایک بوری میں بھر رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بھوک لگی تھی، اس لیے 2 کھجوروں کی امید لیے آہستہ آہستہ آپ باغ کی طرف بڑھے۔ جب وہاں پر پہنچے تو ادب سے سلام کیا اور فرمایا کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے چچا جان، کیا آپ مجھے 2 کھجوریں دے سکتے ہیں؟ ابو جہل نے نفرت بھری نظر سے دیکھا اور کہا، میں تمہیں کھجور دے سکتا ہوں مگر مفت میں نہیں۔ اگر کھجور چاہیے تو اس یہودی کی بوری اپنے سر پر رکھ کر میرے گھر تک لے جاؤ، تب کھجور ملے گی۔ بغیر دیر کیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے پاس گئے۔ وہ حیرانی سے بولا کہ اے محمد، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ بوری اپنے سر پر رکھ کر لے جانا چاہتا ہوں۔ وہ چونک گیا، اتنی کم عمر میں کیا تم یہ بوجھ اٹھا سکو گے؟ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ بوجھ بہت بھاری ہے، کیا تم واقعی اسے اٹھا سکو گے؟ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، ہاں انشاءاللہ اٹھا سکوں گا۔ پھر دھول سے اٹے جسم اور تھکے ہوئے بدن کے ساتھ بوری سر پر رکھی اور چل پڑے۔ ابو جہل اور وہ یہودی شخص آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد بوری ابو جہل کے گھر کے سامنے رکھ دی گئی۔ اچھا، آخر تم بوری اٹھا ہی لائے، یہ لو 1 کھجور، بس یہی کافی ہے۔ جب ابو جہل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 کھجور دی، تب آپ نے نرمی سے فرمایا، کیا آپ 1 اور کھجور مجھے نہیں دیں گے؟ یہ معصوم سی درخواست ابو جہل کے اندر کی آگ کو بھڑکا گئی۔ غصے میں آ کر اس نے ایک زوردار تھپڑ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ مبارک پر مارا۔ اور چاہیے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے مزید مانگنے کی؟ زیادہ لالچ مت کر، 1 کھجور کافی نہیں۔ اس کے بعد ابو جہل ہنستا ہوا اپنے گھر کے اندر چلا گیا، مگر جب کھجوروں کی بوری کھولی گئی تو حیران کن منظر سامنے آیا۔ ساری کی ساری کھجوریں چھوٹے چھوٹے پتھروں میں بدل چکی تھیں۔ یہ دیکھ کر وہ یہودی شخص حیران رہ گیا، آنکھیں پھیل گئی اور وہ دوڑتا ہوا اپنے سردار کو یہ خبر دینے چلا گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ ساری کھجوریں پتھر کیسے بن گئیں؟ یہ کوئی عام بات نہیں، اس بچے میں کچھ خاص ہے۔ ابو جہل باہر آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بولا، اے محمد، تم نے جادو کیا ہے، میری کھجوریں پتھر بنا دیں، تم خود کو کیا سمجھتے ہو؟ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکا کر نہایت نرمی سے فرمایا، چچا جان، مجھے تو کچھ معلوم نہیں۔ یہ سنتے ہی ابو جہل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر نعوذ باللہ ایک اور تھپڑ مارا۔ اس کی آواز جیسے آسمان کو چیر گئی ہو، مگر دیکھیے کہ کیا شفقت تھی، کیا رحمت تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا، چچا جان، آپ کے ہاتھ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھپڑ تو کھا لیا، مگر فکر اس شخص کی جس نے مارا تھا۔ پھر آپ یہ ساری ذلت، تکلیف اور بھوک اپنے ساتھ لے کر گھر واپس نہیں گئے، بلکہ خاموشی سے ایک پہاڑ کے کنارے جا کر کھڑے ہو گئے۔ راستے میں جب وہ یہودی باغ کے پاس پہنچا تو حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو یہ کھجوریں تھیں، سب پتھر کیسے بن گئیں؟ نہیں۔ وہ دوڑتا ہوا ابو جہل کے پاس پہنچا اور بولا، صرف 1 تھپڑ اور سارا باغ پتھر بن گیا، کیا یہ جادو ہے یا کوئی آسمانی راز؟ تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ تمہارا سارا باغ تباہ ہو چکا ہے، ایک بھی کھجور باقی نہیں۔ اگر ابھی بھی تم نے معافی نہ مانگی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ مگر ابو جہل معافی مانگنے والوں میں سے نہیں تھا، وہ ظالم اور چالاک تھا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، چلو محمد کے گھر جا کر دیکھتے ہیں۔ پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کے پاس رہتے تھے۔ ابو جہل گھر آیا اور بولا، اے ابو طالب، کہاں ہے تمہارا بھتیجا محمد؟ وہ جادوگر ہے،
اس نے میری ساری کھجوریں پتھر بنا دی ہیں. یا تم اسے جادوگر کہتے ہو، حالانکہ اس نے تم سے کبھی کچھ نہیں مانگا، نہ تمہاری کھجوریں لیں، نہ تمہارے خلاف کچھ کہا. پھر طنز کرتے ہوئے بولا، کہیں کسی پہاڑ کے کنارے کسی شیر یا ریچھ نے اسے کھا تو نہیں لیا. یہ سن کر حضرت ابو طالب بے چین ہو گئے اور فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے. ادھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ کے کنارے بیٹھے رو رہے تھے. ان کی تنہائی دیکھ کر جنگل کے شیر، ریچھ اور ہرن سب وہاں پر جمع ہو گئے اور جیسے ان کے درد کو محسوس کر کے سب رونے لگے ہوں. پھر اسی رات مکہ کے آسمان پر ایک عجیب روشنی پھیل گئی. سب لوگ سمجھے کہ کوئی تارا ٹوٹا ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ فرشتے یکے بعد دیگرے زمین پر اتر رہے تھے. ایک فرشتہ دوسرے سے کہہ رہا تھا، ان آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں سے ایک دن ایک عظیم کتاب نازل ہوگی. یہی سب سے عظیم انسان ہے اور آخری نبی بھی، جو پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. جب یہودیوں کو اس معجزہ نما واقعے کی خبر ملی تو ان کے دلوں میں آگ بھڑک اٹھی. انہوں نے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں شروع کر دی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ آخری نبی ان کے قبیلے میں پیدا ہوں، مگر ایسا نہ ہوا. پھر ان میں سے ایک یہودی شخص دوڑتا ہوا اپنے مذہبی پیشوا کے پاس گیا اور ساری کہانی تفصیل سے بیان کی. پیشوا نے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کی اور پھر آہستہ سے بولا، میں انہیں پہچان گیا ہوں. یہی وہ نبی ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے. ان کی 2 نشانیاں ہیں، مہر نبوت اور ان کی نگاہوں میں رحمت. پھر کسی نے پوچھا، تو کیا اب آپ ایمان لے آئیں گے؟ وہ خاموش ہو گیا. پھر صرف اتنا کہا، اگر یہ آخری نبی ہیں تو یہ ہمارے قبیلے میں کیوں پیدا نہیں ہوئے؟ ہمیں کچھ کرنا ہوگا. تو کیا آپ ایمان لے آئیں گے؟ ہم نے نہیں چاہا تھا کہ وہ ہمارے قبیلے میں آئیں، اس لیے ہم سچ کو رد کر دیں گے. ادھر ہر سال حضرت ابو طالب تجارت کے لیے شام جایا کرتے تھے. اس دن بھی وہ سفر کی تیاری میں مصروف تھے. اسی دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور عرض کیا کہ چچا جان، کیا میں بھی آپ کے ساتھ شام جا سکتا ہوں؟ حضرت ابو طالب انہیں منع نہ کر سکے. اگلے ہی دن وہ دونوں ایک تجارتی قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے. کچھ دن سفر کرنے کے بعد قافلہ بصرہ نامی مقام پر پہنچا. وہاں قریب ہی ایک گرجا گھر تھا جہاں ایک عیسائی عالم رہتا تھا جو اپنے زمانے کا بہت بڑا پادری سمجھا جاتا تھا. جب قافلہ وہاں سے گزرا تو اس عیسائی عالم کی نظر ایک نوجوان لڑکے پر پڑی اور وہ حیران رہ گیا. یہ عام لڑکا نہیں، کے ساتھ بادل چل رہا ہے. یہ لڑکا اس کے ساتھ بادل چل رہا ہے. یہ کوئی عام انسان نہیں. اسے یقین ہو گیا کہ اسی قافلے میں آخری زمانے کے نبی موجود ہیں. فوراً سے اس نے اپنی کتابیں نکالی، غور سے پڑھا اور پکی تصدیق کر لی. پھر اس نے اپنے ایک آدمی سے کہا کہ جاؤ اس قافلے کے تمام لوگوں کو یہاں بلا لاؤ، میں انہیں دعوت دینا چاہتا ہوں. اس قافلے کو میرے پاس لے آؤ. میں انہیں دعوت دینا چاہتا ہوں. ناظرین، اس کے بعد پادری نے حضرت ابو طالب کو بلایا اور ان سے پوچھا، قافلے کے سردار، میرا خیال ہے اس بچے کے والدین نہیں ہیں. جی ہاں، آپ نے درست فرمایا، میں ہی اس کی دیکھ بھال کر رہا ہوں. اس کے بعد پادری نے حضرت ابو طالب سے کہا، یاد رکھو تمہارا بھتیجا اللہ کا آخری نبی ہے، اسے کبھی اکیلا مت چھوڑنا. آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ ہماری کتابوں میں اس کی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں. اس کے بعد حضرت ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، میرے بیٹے، تم میرے ساتھ ہی رہنا، کبھی الگ نہ ہونا. اسی دوران پادری نے دیکھا کہ ایک دوسرا قافلہ وہاں سے گزر رہا ہے. وہ فوراً سے ان کے پاس گیا اور پوچھا کہ تم لوگ کون ہو، کہاں جا رہے اور کیوں؟ انہوں نے جواب دیا، ہم روم سے آئے ہیں، ہمیں آخری نبی کو تلاش کرنے کا حکم ملا ہے. تم ناکام رہو گے، اللہ خود ان کی حفاظت کرے گا. یہ سن کر وہ سپاہی خاموشی سے واپس لوٹ گئے. دن اسی طرح سے گزر گیا. رات کو پادری نے حضرت ابو طالب کو گرجا گھر بلایا اور کہا،
اے قافلے کے سردار، دیکھا میری بات سچ نکلی نا؟ یہود و نصارہ آخری نبی کے سخت دشمن ہیں، اگر وہ انہیں پا گئے تو ضرور قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہود و نصارہ ان کے دشمن ہیں، واپس لوٹ جاؤ، میں اپنے بھتیجے کی حفاظت کروں گا۔ اگلے دن حضرت ابو طالب نے سفر ترک کرنے کا فیصلہ کر لیا اور قافلہ واپس وطن کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہم سفر یہیں ختم کرتے ہیں، ہم مکہ واپس جائیں گے۔ کیا ہوا؟ تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں۔